اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں. بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ وہ زرداری اور نواز شریف, ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی, ڈان لیگز وہ ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ جی ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا, وہ امریکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین حقانی کے ذریعے. جی شکریہ. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا, یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں. اور آج تو ہے ہی 6 سپٹمبر. پشاور مجھے ابھی بھی 6 سپٹمبر یاد ہے. میں اس وقت اسکول میں تھا اور مجھے یاد ہے جب کہ لاہور کے پاس ہندوستان کی فوج آئی اور جو وہاں جس طرح کی ہمارے گھروں میں بمباری کی آواز آ رہی تھی, تو مجھے تو بڑی اچھی طرح 6 سپتمبر یاد ہے. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ساری قوم تب کھڑی تھی اپنی فوج کے ساتھ. اب دوسری چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب دیکھیں کہ جوڈیشری کے خلاف یہ نون لیگ نے پاکستان کی عدلیہ کے خلاف کیا باتیں کی ہیں, ذرا یہ ضرور دیکھیں, پھر میں آپ اگلی بات کرتا ہوں. اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جو اس پہ بھی فضل الرحمان دیکھ لیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے اس کو. سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا, جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے اس کی پارٹی کا رکن ہو. جب بینچ بنا تب سے لے کر آج تک کے فیصلے تک انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. اپنے ایک شخص کی وجہ سے آج آئین کی تشریح کو میں فرق ڈالا جا رہا ہے. اپنی مرضی سے آئین کی تشریح کی جا رہی ہے. فل کورٹ اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر فل کورٹ بن جاتی تو آج کا فیصلہ مختلف ہوتا. موجودہ بینچ ہے اس میں جو معزز جج صاحبان بیٹھے ہیں, ان جج صاحبان کا ہمارے متعلق جو ان کے خیالات ہیں ان سے بھی کوئی نہ واقف نہیں ہے نہ ہم نہ واقف ہیں. اور اس کے بعد ہر وہ کیس جس کا فیصلہ ہمارے خلاف آنا ہو اس بینچ کا جو ہے وہ وہی حصہ ہوتے ہیں. اور اب تو یہ بات پہلے سے جو ہے وہ پریڈکٹ ہونے لگی ہے. جو صحافی وہاں سپریم کورٹ کی کارروائی کو کور کرتے ہیں تو وہ پہلے سے جب بینچ بنتا ہے یا کوئی کیس جاتا ہے تو وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس کے اوپر فلاں بینچ بنے گا. اگر کچھ لوگ غیر جانبدار نہیں ہوں گے, اگر اس کے سہولت کار پیچھے نہیں ہٹیں گے تو ہمیں بتا دیں ملک کون چلائے گا. سپریم کورٹ کے ججز نے پیچھے بینڈ کر کے اپنے آپ کو کبھی ادھر کہ نہیں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی, شاید ان کے طرف پیغام نہیں پہنچا وغیرہ وغیرہ کر کے ان کو ہاتھ نہیں لگایا ان کو. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو کون سی دیوار پہ لگایا. جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ 3 ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزالو ہو گیا, نیا بینچ, یا کوئی جج چھٹی پہ چلا گیا. جاتا نہیں تھا, بھیجا جاتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں مائی لارڈ شپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بردر جج تھے نا, آپ نے کیا کیا؟ تو پھر ہماری بات نوٹ کر لو, ہم ہر اس عدالت کا اور اس جج کا گھراؤ کریں گے جو تمہارے اس گندے اور گھٹیا ایجنڈے کو پروان چڑھانے کے لیے اپوزیشن کے خلاف جو ہے اقدامات کرے گا. چیف سیکرٹری صاحب, آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے ادھر ہی رہنا ہے, آپ کے بچوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. کمشنر لاہور صاحب, آپ نے بھی ادھر رہنا ہے, آپ نے سروس بھی کرنی ہے. اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر